السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک اسپیچ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہمسائے کا حق بیان کیا تھا، جو سب سے پہلے حقوق ہیں۔ پہلا حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں۔ تو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ تو دوستو، جیسے حقوق اللہ ہوتے ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں، حقوق النفس ہوتے ہیں، تکریم انسانیت ہوتی ہے، مساوات ہوتا ہے، اخوت بھائی چارہ ہوتا ہے، ایک جیسا ہونا، بھائی بھائی بن کر رہنا، اسی طرح بہت سے حقوق ہیں۔ حقوق کی بہت سی اقسام بیان ہوئے ہیں، لیکن جو مین اقسام ہیں وہ دو ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق اور اللہ پاک کے حقوق۔ اسی طرح ان سے آگے پھر حقوقوں کی اقسام چلتی ہیں۔ حقوق النفس ہو گیا، اور تکریم انسانیت ہو گئی، مہمان کا حق ہو گیا، مریض کا حق ہو گیا، ہمسائے کا حق ہو گیا، مقروض کا حق ہو گیا، میت کا حق ہو گیا، میت کو کیسے دفنانا چاہیے، اس کی کیسے تدفین کرنی چاہیے۔ اسی طرح بہت سے حقوق آگے چلتے ہیں، ان کی بہت سی اقسام آتی ہیں آگے، اس سے ایسے بڑھتے چلتے ہیں۔ اور ہم نے یہ سارے حقوق پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں، تو جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھے وہ دیکھ لیں اور ان سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کریں۔ تو دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان حقوقوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں، اسے اچھے طریقے سے پمپ کر سکیں۔ اسی لیے آج جو حقوق ہم بیان کریں گے وہ ہے خاندان کے قیام کا حق، یعنی خاندان کا قیام کیسا ہونا چاہیے، انہیں کیسا رہنا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ تو آج ہم خاندان کے قیام کا حق بیان کریں گے احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ توجہ ساری ہماری طرف کیجیے۔ معاشرتی زندگی کے صحت مندانہ فروغ کے لیے خاندان کی تشکیل بنیادی عقائد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام نے ہر فرد کو زندگی کا نہ صرف حق عطا کیا ہے بلکہ اسے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ مرد اور خواتین رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے، یہاں تک کہ جو زیر 10 صلاحیت رکھتے ہوں انہیں بھی مجرد نہ چھوڑا جائے۔ اسلام ان عوامل کے سد باب کا حکم دیتا ہے جس سے خاندان زندگی اختلال کا شکار ہو جائے۔ ارشاد ربانی، یعنی آپ قرآن کی آیات سے ہم واضح کر کے بتائیں گے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی۔ یعنی یہاں اس آیت سے یہ حکم واضح ہو رہا ہے کہ تم اپنے مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دیا کرو جو عمر کو پہنچ چکے ہوں اور ابھی تک انہوں نے اپنی شادی نہ کی ہو، تو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اور باصلاحیت غلاموں، اگر تمہارے پاس غلام ہیں اور لونڈی ہیں تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ یہ لونڈی اور غلام پہلے وقتوں میں ہوتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں یہ لونڈی اور غلام نہیں ہوتے۔ ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، بے شک اس میں ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، ایک پاکیزہ معاشرے میں یہ بھی ضروری ہے کہ شادی قابل لوگ زیادہ دیر مجرد نہ رہیں تاکہ بلا وجہ کی شہنی لہر سماج کی فضا کو زہر آلودہ نہ کر سکے۔ یعنی خاندان کے قیام کا حق، اس سے یہ ہمیں واضح ہوا، کچھ خاص تو نہیں، لیکن یہ دو آیات سے یہ واضح ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اس کو شادی کے بندھن میں منسلک کر دیا جائے تاکہ وہ اپنا خاندان قائم کرے، اپنے نسل کو بڑھائے، پھر اس سے بھی نسل چلیں گے آگے بڑھائے، حضور کی امت کو بڑھائے، اس کا نکاح کر دیا جائے، اور تاکہ وہ آگے اس کی اولاد پھر ان کی شادیاں ایسے چلتی جائیں اور حضور کی امت بڑھتی جائے۔ اسی لیے ان دو آیات میں یہی واضح ہو رہا ہے کہ
خاندان کے قیام کا حق، یعنی جو بغیر شادی جو مجرد ہیں، شادی سے ابھی انہوں نے شادی نہیں کی اور وہ عمر کو بھی پہنچ چکے ہیں تو ان کا نکاح کر دو، اور جو غلام اور لونڈی ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ یعنی یہ غلام اور لونڈی پہلے وقتوں میں ہوتے ہوتے، آج کل کے دور میں یہ غلام اور لونڈی نہیں ہوتے، اسی لیے تو جو لوگ، اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ آج کل کے دور میں غیر شادی شدہ ہیں، یعنی وہ عمر کو بھی پہنچ چکے اور غیر شادی شدہ ہیں، تو ان کا نکاح کر دیں تاکہ حضور کی امت آگے بڑھتی جائے اور ان کے خاندان کا قیام ہوتا جائے اور لوگ در نسل ایسے چلتے جائیں۔ تو دوستو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، تو جن کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ہوں آپ کا پیارا ہوسٹ حافظ محمد اسد، ملتے ہیں اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔